السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. صدق اللہ العظیم. حضرت محترم، لباس کے آداب و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. پچھلی نشست میں جو لوگ اپنی شلواریں اپنے تہبند مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں ان کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی، اور عورتوں کے متعلق یا عورتوں کے لیے کیا حکم ہے اس کے متعلق چند باتیں بیان کی ہیں. ہمارے معاشرے میں عورتوں کے متعلق ایک بہت ہی عجیب قسم کا ٹرینڈ ہے کہ اگر کپڑے پہننے ہیں تو یا تو بہت لمبے، اگر نہیں پہننے تو بہت چھوٹے. اللہ ماشاءاللہ بہت کم ہمارے معاشرے میں ایسی مائیں بہنیں رہ چکی ہیں جو سنت کے مطابق اپنا لباس اختیار کرتی ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیں کہ اکثر شادی بیاہ کے موقع پر جو دلہن ہوتی ہے وہ ایک ڈریس پہنتی ہے جس کو ہم پیکوک ڈریس کہتے ہیں. پیکوک یعنی کہ مور کے متعلق. تو جو اپنا لہنگا جو ہے وہ پہنتے ہیں تو اس کا تقریباً 2 گز یا 2.5 گز جو ہے وہ کپڑا پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس کو پیکوک ڈریس کہا جاتا ہے، یا شاید اور بھی کوئی اور نام ہوگا. یعنی کہ اس کو اس لباس کو مور کی مشابہت دی جاتی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اکثر دوست احباب جو ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی بھی گئی تو کیا ہو گیا. تو یہ جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے. ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا یا عورتوں کے متعلق جس طرح میں نے بتایا کہ اپنا کپڑا پیچھے زیادہ چھوڑ کے چلنا، یہ ایک تکبر کی نشانی ہے جو کہ پہلے دور میں جو سردار ہوتے تھے، کافر سردار مشرک جو ہوتے تھے یہودی، وہ اس طرح کے لباس پہن کر اور اترا کے چلتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ سلطنت کے مالک ہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں منع فرمایا. عورتوں کے متعلق میں نے بتایا کہ صرف اور صرف اتنا وہ کپڑا نیچے رکھیں کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں، اس سے زیادہ نیچے رکھنے کی بھی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. اب آگے جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر جو ہے کپڑے پہننے ہیں تو بہت لمبے، نہیں پہننے تو بالکل چھوٹے چھوٹے. تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں کچھ خواتین اس طرح کی ہیں جو چھوٹے چھوٹے یا تنگ لباس پہنتی ہیں. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس طرح کا عمل کرتی ہے، تنگ لباس پہنتی ہے یا چھوٹے لباس پہنتی ہے اور اس نیت سے پہنتی ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں، تو یہ سن لے کہ نہ تو وہ جنت میں داخل ہوگی اور نہ ہی وہ جنت کی خوشبو پا سکے گی. حالانکہ احادیث میں آتا ہے کہ 500 سال کی دوری کی مسافت سے انسان جو جنتی ہوگا وہ اس کی خوشبو حاصل کرنے لگ جائے گا. 500 سال کی مسافت سے دور. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عورت کے متعلق فرما رہے ہیں کہ وہ خوشبو بھی نہیں پا سکے گی، جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے. تو ہمارا جو لباس ہے یہ صحیح سنت کے مطابق ہونا چاہیے، مرد ہیں یا عورت ہے. میں کسی ایک کو جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ نہیں کرتا، دونوں کے متعلق میں بات کر رہا ہوں کہ مرد ہیں وہ اپنی شلواروں کو، اپنی تہہ بند کو، اپنی پینٹ کو جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور جو خواتین ہیں وہ اپنے جسم کو، اپنے جو جسامت ہے اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے تو وہ چھپا کے رکھے.
کیونکہ رسول اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، مومن عورتیں جو ہیں ان کو حکم دے دیجئے کہ وہ جب بھی گھر سے نکلے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ پردہ اوڑھ کے نکلے۔ عورت کا معنی ہی پردہ، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، تو اسی لیے اس کو معیوب سمجھنا یا اس طرح سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں اب اس طرح بن کے نکلتی ہوں، تو اس طرح کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ جو قرآن و حدیث میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق اپنے کپڑے جو ہیں وہ زیب تن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جون سا بھی ہم لباس پہنے۔ ہاں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی معذرت کے ساتھ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے متعلق اکثر جو آج ہمارے جس طرح معاشرے میں گرمی جب ہو جاتی ہے تو کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ نکرے پہن کے باہر نکلتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے نکر پہنی ہوتی ہے، ایک تو کہتے ہیں شارٹ نکر، یعنی کہ جو گھٹنوں سے نیچے ہوتی ہے، پینٹ نہیں ہوتی لیکن اس کو شارٹ نکر کہا جاتا ہے یا شارٹ پینٹ کہا جاتا ہے، وہ گھٹنوں سے کچھ نیچے ہوتی ہے، لیکن ایک نکر جو ہے گھٹنوں سے اوپر۔ تو اس کے متعلق ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے تو ان کی ران جو ہے وہ ننگی تھی، مکمل نہیں، آدھی ران جو ہے وہ ننگی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھپاؤ، یہ تمہارا ستر ڈھانپنے کی چیز ہے۔ تو اب ہمیں یہ تو علم ہے کہ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ صرف شرمگاہ والی جگہ جو ہے وہ چھپ جائے تو کافی ہوتی ہے، نہیں، ستر جو ہے مکمل ڈھانپنا، ناف سے لے کے گھٹنے تک مکمل ڈھانپنے کی چیز ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی جو ہے اکثر کوشش کریں کہ اس طرح کے کپڑے نہ پہنائیں، کیونکہ جب بچے بچپن میں ہی اس طرح کی چیزیں پہنیں گے، اسی طرح بچیاں بچپن میں بھی ایسی چیزیں پہنیں گے، بڑے ہو کے ظاہر سی بات ہے وہ اس کو برا نہیں مانتے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کا اور خود بڑوں کا بھی جو ہے لباس کے متعلق خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔